بھولے بسرے لوگ کے سلسلے کا عنوان ہے پاکستان میں فن پہلوانی زوال پذیر کیوں؟ انٹرنیشنل ریسلنگ کی دنیا کا ہیرو مجید ماڑو والا، جو پاکستانی سپورٹس کا قابل فخر، مایہ ناز، ناقابل تسخیر، درخشندہ ستارہ اور میٹ ریسلنگ کا بے تاج بادشاہ تھا، بالآخر موت کی کشتی ہار گیا۔ ایک ٹی وی چینل پر یہ سلائیڈ چلی کہ مجید ماڑو والا پہلوان چل بسا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا دیو قامت شخص بھی مر سکتا ہے، اور وہ بھی جوانی میں۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ موت برحق ہے، بے دریغ ہے، اندھی ہے، انتہائی طاقتور اور بے رحم ہے۔ جب یہ آتی ہے تو پھر نہ غریب دیکھتی ہے، نہ امیر، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ کمزور، نہ طاقتور۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی وقت معین نہیں، اس کو کسی کا لحاظ نہیں۔ مجید 1963 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ اس نے میٹ ریسلنگ کی بین الاقوامی اور دنگل کی پاکستانی دنیا میں تھرتھلی مچا دی۔ اس کی طرف سے حاصل کیے گئے میڈلز اور لڑے گئے بین الاقوامی مقابلے یوں تو سینکڑوں ہیں، جن میں چند ایک کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تیسری ایشین ریسلنگ چیمپئن شپ تہران۔ نمبر 1، سلور میڈل 2۔ نمبر 2، برونز میڈل 1۔ نمبر 2، 22ویں بہمن چیمپئن شپ تہران سلور میڈل۔ نمبر 3، انٹرنیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ بغداد 1984 گولڈ میڈل۔ نمبر 4، قائد اعظم انٹرنیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ لاہور 1985 گولڈ میڈل۔ نمبر 5، 10ویں ایشیائی گیمز سیول کوریا 1986 گولڈ میڈل۔ نمبر 6، سیف گیمز 1985، 1987، 1999، 1993، 1995 5 دفعہ گولڈ میڈل رستم پاکستان۔ ماشاءاللہ، یہ اعزاز اس نے شاہد آنے والا اور بشیر بھولا بالا کو شکست دے کر حاصل کیا۔ اس کے علاوہ مجید ماڑو والا نے بے شمار دنگل لڑے اور فتح یاب ہوئے۔ اتنے پائے کا پہلوان جس نے ملک کا نام بے شمار بین الاقوامی مقابلوں میں نام روشن کیا، خاص طور پر ہندوستان کے بے شمار ہند کیسری پہلوانوں کو ان کے گھر میں جا کر شکست دی، اور مجید کو چت کرنے کے ان کے ارمان کبھی بھی پورے نہیں ہوئے۔ اس کی موت پر پاکستانی الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کی موت جیسی خاموشی بے حسی اور بے قدری کی انوکھی مثال ہے۔ یہ پہلوان اگر کسی زندہ قوم کا سپوت ہوتا تو اس کی ایسی شان بیان کی جاتی کہ وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی۔ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سابقہ سیکرٹری چودھری محمد عارف نے اس بات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مجید کے ماضی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ ایک چٹان تھا، اس کی ٹریننگ اتنی تھی اور وہ اتنا فٹ تھا کہ جس سے ٹکراتا تھا یا کوئی اس سے ٹکراتا وہ چکنا چور ہو جاتا۔ وہ مخالف فریق کو پہلے تھکاتا تھا اور پھر پچھاڑتا تھا۔ یہی حربہ اس نے ایشین گیمز سیول میں ایران کے پہلوان حسن محبی، جو کہ ورلڈ کا سلور میڈل اور ایشیا کا 4 دفعہ کا چیمپئن تھا، کے خلاف استعمال کیا۔ عارف نے مزید بتایا کہ ہندوستان ہر سال 2 دفعہ ہند کیسری پہلوان سامنے لاتا تھا، اس خواہش کے ساتھ کہ وہ مجید کو جیتیں، لیکن وہ ناقابل شکست ہی رہا۔ وہ واحد پاکستانی پہلوان تھا جو 5 دفعہ سیف گیمز کا چیمپئن ہوا اور 4 دفعہ بیسٹ ریسلرز ڈکلیئر ہوا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ انڈین ریسلنگ گرو ہنومان، جس کی نہرو خاندان بھی بہت عزت کرتا تھا، وہ مجید کو اپنا بیٹا کہتا تھا۔
اس نے ماڈو والا کو ہندوستان آ کر بس جانے کی دعوت دی، اس کو اپنا اکھاڑا اور دیگر سہولیات دلوانے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ ہنومان کے مرنے پر قومی سطح پر سوگ منایا گیا۔ ہندوستان نے فن کشتی کے عروج کے لیے راج کماری اسکیم کے تحت ہر گاؤں میں میٹس فراہم کی، جس سے پہلوانی کی دنیا میں وہاں انقلاب آ گیا۔ اب ذرا آپ نے یہاں دیکھیے کہ رستم زماں کے وارث ملک میں اکھاڑے ناپید ہو گئے۔ اس میدان میں پاکستانی پہلوانوں نے آج تک بین الاقوامی مقابلوں میں 365 تمغے جیتے، مگر ملک میں پہلوانی کے فن کے فروغ کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ عرصہ دراز سے دو کوچوں کی اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ سابقہ دور میں ریسلنگ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ روپے مختص کیے، جو خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اسٹیڈیم ہوگا تو مقابلے ہوں گے تو اکھاڑے آباد ہوں گے نا، اکھاڑے آباد ہوں گے تو ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ مجید ماڑو والا نے فری سٹائل کے علاوہ ایسی دیسی دنگلوں میں بھی بڑی دھوم مچائی جہاں وہ رستم پاکستان بنے ہیں۔ ان کی کشتیاں اپنے وقت کے نامور پہلوانوں سے ہوئیں۔ اس نے پپو، بھارا، یوسف موچی اور شاہد سیالکوٹ کو گرایا۔ پہلوانی کی دنیا میں گروپ کو دف کہتے ہیں۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے یاسین بٹ پہلوان نے، جو 1999 میں انڈیا اور 2000 میں دبئی جا چکے ہیں، بتایا کہ پاکستانی پہلوان 3 دفوں سے تعلق رکھتے تھے جو درج ذیل ہے۔ خلیفہ کالو والا دف، رستم زماں، گامہ پہلوان، امام بخش پہلوان، رستم ہند، ان کی اولاد بھولو برادران، خالو پہلوان، سعید ایشیا گولڈ، زبیر جارہ پہلوان، اکرام چیمپئن انگلینڈ اور مجید ماڑو والا اس دف کے نامی پہلوان رہے۔ خلیفہ نورے والا دف، اس دف سے جن مشہور پہلوانوں کا تعلق رہا، ان میں کالو پہلوان، ہیرو نمبر 1 شیر پنجاب، بھولا گاڑی پہلوان، رستم لاہور، رستم پنجاب ایشیا گولڈ، عاشق راج پہلوان، شیدہ منیلا چیمپئن، پپو چڑھدا سورج، حاجی افضل تھے۔ درج بالا 2 دفوں کے پہلوانوں کی آپس میں کشتیاں ہوتی تھیں۔ دف 3 کوٹ والے، اس دف میں ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ کے پہلوان شامل تھے۔ یہ پہلوان اوپر والی دونوں دفوں کے پہلوانوں سے مقابلے کرتے تھے۔ ان میں یونس پہلوان، ستارہ پاکستان، گونگا پہلوان، اس کے دونوں بیٹے صدیق پہلوان، ماجو پہلوان کے علاوہ راجو راکٹ، زوارہ ملتانی اور عباسہ ملتانی تھے۔ مجید ماڑو والے کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اس کے سابقہ حریف اور ساتھی شاہد آٹے والے نے کہا کہ میں نے جتنے بھی باہر کے ٹور کیے ہیں وہ مجید کے ساتھ ہی کیے تھے۔ ایران کے پہلوان ورلڈ چیمپئن اور ایشیا چیمپئن ہوتے تھے۔ ایران ہر مقابلے میں اپنی 7 ٹیمیں داخل کرتا تھا اور ماڑو والا 7 پہلوانوں کو شکست دیتا تھا۔ ایشیائی چیمپئن بابک پہلوان اور تختی پہلوان کا جو حشر مجید نے کیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، جس سے اس کی زبردست دھاک بیٹھ گئی، اور ایرانیوں نے، جو کہ 15 سے 20 ہزار کی تعداد میں اسٹیڈیم میں بیٹھے تھے، مجید کو خوب داد دی اور اسٹیڈیم عبد المجید کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستان ریسلنگ ٹیم کے سابق کپتان صلاح الدین پہلوان نے اسے ایک عمدہ اور ٹیکنیک کا ماہر گردانا اور کہا کہ وہ خوش قسمت تھا اور گدے کی کشتی کا انتہائی کامیاب پہلوان تھا۔ ماضی کے نامور پہلوان
اکرام کگی نپ چیمپئن انگلینڈ نے، جو کہ مجید ماڑو والا کا استاد ہے، نے بتایا کہ مجید کے والد نے نامساعد حالات کے باوجود دروازے سے بھینس نہیں ہٹائی تاکہ مجید کی تیاری میں خوراک، دودھ، مکھن کی کمی نہ آئے۔ ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے اس نے بتایا کہ جیسے ہی مجید نے ذرا ہوش سنبھالا، اس کا باپ اسے میرے اکھاڑے لے آیا اور اسے میرے حوالے کر گیا، لیکن اسے پہلوانی سے عشق تھا۔ ایسا عشق میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ صبح پہلوانی، شام پہلوانی، رات پہلوانی، کمال شخص تھا۔ ابتدا میں وہ ٹگا تھا، ہر کوئی اسے پچھاڑ دیتا تھا، جس پر اس کا باپ گھبرایا کہ یہ پہلوان بنے گا کہ نہیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس سے اس لیے بھی قربت تھی کہ یہ میرے علاقے قلعہ صوبہ سنگھ گوجرانوالہ کے قریب کا رہنے والا تھا۔ مجید ماڑو والا سینکڑوں میں سے ایک پہلوان تھا، اور یہ اس کا کمال تھا کہ جب بھی کوئی مخالف داؤ لگاتا، یہ چیک لگا دیتا تھا۔ اگر کسی نے ڈھاک ماری ہے تو وہیں پھنس گیا ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ اگر کسی نے دھوبی ماری ہے تو اس کی ٹانگیں وہیں لٹک گئیں۔ ایسا بے مثال پہلوان میرے حساب سے دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ پہلوانوں کے امام گاما اور امام بخش تھے۔ وہ دیسی کشتی کے پیغمبر تھے، اور ان کے اولاد بھولو برادران ولی تھے، اور پہلوانی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ امام بخش رستم ہند کے بعد مجید ماڑو والا پہلوان پیدا ہوا، جس نے ہندوستان کے 10 کے قریب ہند کیسری پہلوانوں کو پچھاڑا ہے۔ پہلوانی کی روح سے اگر دیکھا جائے تو جھارا اس سے بہت بڑا پہلوان تھا، لیکن اگر گدے کو دیکھیں تو جھارا اس کی کلاس کا پہلوان ہی نہیں تھا، یہ بے مثال پہلوان تھا۔ پھر پہلوانی کرنی ہاری کے بس کی بات نہیں۔ ہر پہلوان کی پشت پر 8-10 آدمی ہوتے ہیں جو اس کی نگہداشت اور سیوا کرتے ہیں۔ یہ ایسا پہلوان تھا جو اس پشت پناہی سے محروم تھا۔ اس کے مرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اسے کوئی دیکھنے والا، روکنے والا، رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، صرف ایک باپ اور ایک استاد۔ پھر اس کے حواری اچھے نہیں تھے جو اسے تباہی کے دہانے پر لے گئے۔ اسی قسم کے سنگی ساتھی سبھوں نے جھارا کو پٹڑی سے اتار کر ملک دشمنی کی۔ مجید بہت سخت جان پہلوان تھا۔ ایک دفعہ مجید کے زور جھارا سے ہوئے۔ اس نے مجید کو بہت مارا، بڑا رگیدہ، اتنا رگڑا دیا کہ اکھاڑے کے باہر بیٹھے ہوئے شیدہ ٹیٹو اور دیگر پہلوانوں کی مشترکہ رائے تھی کہ یہ آج کے بعد پہلوانی نہیں کرے گا، اور کرے گا تو اس جیسا پہلوان دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ اکھاڑا گوڑ رہا ہے۔ بقول جھارا کے پتہ نہیں ماڑو والا کیا بلا ہے، جہاں جہاں یہ مجھ سے ٹکراتا ہے جسم پر نیل ڈال دیتا ہے۔ اکرم پہلوان نے مجید کی صفتیں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایسا کثرتی پہلوان تھا کہ اگر لوگوں کو بتلائیں تو وہ جھوٹ سمجھیں گے۔ وہ میرے سامنے 6,000 بیٹھکیں اور 2.5 سے 3,000 ڈنڈ پیلتا تھا۔ واہ ماشاء اللہ۔ مجید پہلوان اس وقت میدان میں اترا جب پاکستان میں پہلوانی ختم ہو رہی تھی۔ اس نے پہلوانی میں نئے سرے سے پھونک دی۔ یہ پٹھا بھی تھا اور پہلوان بھی تھا۔ سیکرٹری پاکستان ریسلنگ فیڈریشن محمد اصغر نے بتایا کہ وہ بھی میری طرح وابڈا کا 18ویں گریڈ کا ملازم تھا۔ میرا اس سے 26 سال سے واسطہ تھا۔ ماڑو والا نے وابڈا کے لیے بہت نام کمایا اور وابڈا نے بھی اس کی بھرپور دلجوئی کی۔ ماڑو والا آج کل وابڈا ٹیم کا چیف کوچ تھا۔ انہوں نے ماڑو والے کی تکنیک اور فن پہلوانی کی ماہرانہ چالوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کی موت سے یہ لگتا ہے کہ ایک لیجنڈ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ سپورٹس کی دنیا کا عظیم سانحہ ہے۔
ماڑو والے کے لڑنے کا سٹائل ایسا تھا جیسے کوئی شیر اپنے حریف پر جھپٹتا ہے۔ میں مدراس سیف گیمز میں ٹیم مینیجر تھا اور یہ تنزلی کی طرف گامزن تھا۔ اس کے باوجود اس کا انڈین حریف شہباز ورما مجھے ملنے آیا اور معلوم کیا کہ ماڑو والا کس ویٹ میں لڑے گا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سپر ہیوی ویٹ میں ہے تو ورما نے اپنا ویٹ گرا لیا۔ یہ تھی اس کی دھاک۔ ایشین گولڈ میڈلسٹ محمد عظیم اور چمی پہلوان اس وقت ریلوے اور پاکستان کے کوچ ہیں اور بے شمار بین الاقوامی مقابلے جیت چکے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہ تحریر 2006 کی ہے۔ میں نے مجید ماڑو والا کے متعلق کہا کہ میری ہوش میں ایسا پہلوان کم ہی پیدا ہوا ہے۔ وہ دوست بھی تھا، بھائی بھی تھا۔ سیف گیمز، ایشین گیمز، اسلامک گیمز، انڈیا اور ایران میں اس کا بڑا نام تھا۔ ایرانی اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ جمی پہلوان کو اندرا گاندھی کپ میں پچھاڑ کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ غرض کہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں جس میں وہ سرخرو نہیں ہوا۔ راکم کا مجید ماڑو والا سے تعلق 1986 سے تھا، جب میں سول ایشین گیمز میں پاکستانی دستے کا سیکرٹری جنرل تھا۔ جب ماڑو والے نے سیول میں گولڈ میڈل جیتا تو صدر جنرل ضیاء الحق نے اسے مبارکباد بھیجی۔ وزیر سپورٹس جناب مانیکا وہاں موجود تھے۔ بریگیڈیئر حمیدی، ڈائریکٹر جنرل سپورٹ جناب حمیدی نے مجید کے لیے 1 لاکھ اور شاہد آٹے والے کے لیے 75,000 روپے کا انعام کا اعلان کیا، جو آج تک نہیں ملے۔ کیا یہ سپورٹس کی دلجوئی والی بات ہے؟ اس کے برعکس کوریا کے صدر جناب چنڈون نے اپنے تمام میڈلسٹوں کو اپنے بلیو محل بلوایا اور سب کو اسٹیٹ پینشنرز ڈکلیئر کرنے کے علاوہ گراں قدر نقد انعامات سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ملکوں کے کھلاڑی پوری جان مار کر ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ حالیہ میلبورن کامن ویلتھ گیمز کے میڈلسٹوں کو اگر ایئرپورٹ پر ہی 1 ملین روپے مل جاتے تو ان کی کتنی دلجوئی ہوتی۔ دوسری طرف کارکردگی نہ دکھانے والے اسپورٹس مینوں اور آفیشلز کے کان پکڑوائے جاتے تو بات بنتی، لیکن ہمارے یہاں تو چور اور ساتھ گدھا اور گھوڑا سب برابر ہیں۔ اس لیے تو ہم سے سری لنکا اور فیصل آباد کی آبادی جتنا ملک سنگاپور آگے ہے۔ دیکھیے اب مرحوم ماڑو والوں کے بچوں کے سر پر وابڈا اور پاکستان سپورٹس بورڈ کتنا ہاتھ رکھتا ہے۔ ویسے ہماری تاریخ فراموشی کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ ناظرین سامعین، یہ مضمون روزنامہ نوئے وقت میں 6 اپریل سن 2006 کو ایک کالم کی صورت میں شائع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ آج کا مضمون بھی پہلے کی طرح جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ناظرین و سامعین محترم، بھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا پاکستان میں فن پہلوانی زوال پذیر کیوں، اور یہ مضمون جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ ختم کرنے سے پہلے دوبارہ گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے
بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔